کیا میں اللہ کی تخلیق نہیں ہوں؟ ایک ہجڑے کی دردناک کہانی۔ عورتوں کے لباس میں قبرستان میں جانا اسے کچھ عجیب لگا۔ مردوں والے کپڑے اس کے پاس تھے نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ قبرستان کے باہر ہی رک گیا۔ جب سورج مغرب کی طرف پوری طرح جھک گیا اور چہار سو اندھیرا چھا گیا، تب وہ سب کی نظریں بچا کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس اندھیرے میں کوئی انسان اس بڑی ڈیل ڈول والی عورت کو، جو دیکھنے میں تو مرد لگ رہی تھی لیکن عورت کی طرح نظر آنے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی لچک کر چل رہی تھی، قبرستان میں دیکھتا تو وہیں دم چھوڑ دیتا۔ یہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچی جس جگہ کو اس نے میت دفناتے وقت قبرستان کے باہر سے ہی دیکھ لیا تھا۔ قبر بالکل تازی تھی۔ قبر پر ڈالی گئی پھولوں کی جالی کے پھول بھی تازہ تھے۔ قبر کے پاس پہنچتے ہی ان پھولوں کی خوشبو کا ایک بھپکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس کے دل میں بس ایک خیال آیا، شاید موگرے کے پھول ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ قبر میں دفن میت کا سر کدھر ہے اور پیر کدھر۔ وہ پہلی بار قبرستان آیا تھا۔ اس تازہ قبر کے سامنے بیٹھنے تک اس کے دل کی کیفیت بس ایسی تھی مانو کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے قبر کی مٹی کو چھوا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا اور اس کا دل بھر آیا۔ اسے لگا جیسے کوئی چیز اس کے گلے میں اٹک گئی، آنکھوں میں سیلاب امڑ آیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا، خوب رویا، دھاڑیں مار کر رویا۔ قبر کی مٹی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں بھیج رکھا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح رو لینے کے بعد اس نے اپنی ساڑھی کے پلو سے اپنے آنسو پوچھے اور سامنے کھڑے نیم کے پیڑ پر بیٹھے الو کی طرف دیکھا جو اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، کیونکہ اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے قبر پر ڈالی اور اس طرح گویا ہوا جیسے اس قبر میں پڑا مردہ اسے سن رہا ہو۔ ابو، میں تھا ہی کتنا، بس 6 برس کا تھا جب میں نے امی کی ہونٹوں پر لگانے والی لالی اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ آپ نے مجھے کتنا پیٹا تھا، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے یہ مار کیوں پڑی، لیکن میں تب سے آپ سے ڈرا ڈرا ہی رہتا تھا۔ آپ گھر آتے تو امی مجھے گھر کے کونے والے کمرے میں چھپا دیتی جہاں بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بالکل ایسا جیسا آج آپ کی قبر میں ہوگا۔ میں سہم کر وہیں رہتا جب تک امی کی آواز نہیں آ جاتی کہ تیرے ابو چلے گئے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں آپ مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتے۔ جب میں کچھ بڑا ہوا، شاید 8 یا 9 سال کا، تب محلے کے لڑکے مجھے چھیڑتے اور محلے کے بڑے ایسی نظر سے دیکھتے کہ میں ڈر جاتا۔ امی بار بار مجھے سمجھاتی کوئی بلائے تو پاس مت جانا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایک دن میں نے میلے میں سے رنگ برنگی چوڑیاں خریدی، تب تو آپ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، امی کو بھی پیٹا اور مجھے بھی۔ میں معصوم پھر کچھ نہ سمجھا کہ ہوا کیا۔ بس امی کو ڈانٹتے ہوئے آپ نے جو جملے کہے وہ مجھے یاد رہ گئے۔ کیسی نامرد اولاد پیدا کی ہے، مجھ جیسے مرد کے گھر یہ ہجڑا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ سارے سماج میں میری ناک کاٹ دی۔ یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا تھا، اس لیے تب بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ پیٹتے پیٹتے مجھے ریلوے اسٹیشن لے گئے۔ امی کتنا روئی، گڑ گڑائی، لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں ڈر کے مارے ایک لفظ نہ بول پایا۔ اسٹیشن پر جو گاڑی نظر آئی مجھے اس میں بٹھا دیا اور جاتے جاتے ایک بار میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں تب بھی رویا، ابو ابو کہہ کر چلایا، لیکن آپ کو رحم نہیں آیا۔ میں بھوکا پیاسا ریل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت امی کی بہت یاد آئی۔ پھر ایک اسٹیشن پر اتر گیا،
کسی سے مدد اس لیے نہیں مانگی کہ امی نے کہا تھا کسی کے پاس جانا نہیں۔ جب رات ہوئی میں ایک کونے میں ڈر کے مارے بیٹھا ہوا تھا، تب مجھ سے بڑی عمر کے 2 لڑکے میرے پاس آئے اور مجھے زبردستی پٹریوں کے پار اندھیرے میں لے گئے، میرے کپڑے اتارے اور مجھے زمین پر لٹا دیا، پھر باری باری وہ میرے اوپر آئے۔ اس وقت مجھے بہت درد ہوا ابو، میں خوب رویا، امی امی چلایا، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ شاید میں درد کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکے مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رات بھر وہیں پڑا رہا۔ صبح جاگا تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب بھوک سے نڈھال تھا۔ اب نہ امی یاد آئی نہ ابو، بس اب کھانا چاہیے تھا۔ قریب ایک ٹھیلا کھڑا تھا، اس سے کھانا مانگا۔ اس نے کھانا تو دے دیا، لیکن کھانا کھلانے کے بعد وہ بھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک طرف لے گیا۔ میں پھر تڑپا، پھر رویا، پھر چلایا، مگر کوئی نہ آیا۔ میں پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن جب میں بے ہوش ہو رہا تھا تب میری زبان پر ایک لفظ تھا، ابو ابو ابو۔ پھر ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلا دیتا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کسی سنسان جگہ لے جاتا۔ یہ اب معمول بن گیا۔ پھر ایک دن آدمیوں کی طرح نظر آنے والی عورتیں مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے وہ کپڑے پہنائے جو میں پہننا چاہتا تھا، مجھے لالی پاؤڈر سب دیا گیا۔ بدلے میں ان کے ساتھ ریل میں تالیاں پیٹ پیٹ کر پیسے مانگتا۔ ابو میرا قصور کیا تھا؟ کیا میں خود ایسا تھا؟ کیا میں اللہ کی تخلیق نہیں تھا؟ کیا مجھے اللہ نے نہیں بنایا تھا؟ پھر مجھ پر یہ ظلم کیوں؟ جب اللہ نے ہی مجھے ایسا بنایا تو آپ نے مجھے قبول کیوں نہ کیا؟ کیوں ظالم زمانے کے ہاتھ مجھے کھلونا بنا کر چھوڑ دیا؟ امی کی یاد میں کتنا ترسا، کتنا رویا۔ اگر میں آپ جیسا نہیں تھا تو کیا میں انسان نہیں تھا؟ مجھے گھر میں ہی پڑا رہنے دیتے، کم از کم میں محفوظ تو ہوتا۔ امی کو دیکھ دیکھ کر جی لیتا۔ کئی بار سوچا کہ گھر آ جاؤں، لیکن پھر ڈر گیا کہ آپ پٹائی کر دیں گے۔ اور اب میرا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ امی کی موت کی خبر مجھے نہ ہوئی، میرے غم میں وہ گھل گھل کے مر گئی، اور ادھر میں روز مرا روز جیا۔ ابو اب اللہ کو کیا منہ بتاؤ گے کہ اس کی تخلیق کے ساتھ کیا معاملہ کر آئے ہو؟ جب وہ پوچھے گا تب کیا کہو گے؟ ابو میں آپ کے اور امی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی نفرت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ پھر اس کے روتے روتے ہچکی بڑھ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ قبر پر مارے اور زور زور سے تالیاں پیٹتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔